الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ ماہ محرم الحرام کے اختتام کے بعد اور ماہ محرم کے ختم ہونے کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ سفر کے ساتھ المظفر کا لفظ بھی لگتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں کامیاب کے، یعنی اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ خوبی ہے، کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے۔ اس حساب سے سفر کے مہینے کو جو بولا جاتا ہے سفر المظفر، یعنی یہ خیر اور کامیابی والا مہینہ ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں سال ہا سال گزرنے کے بعد آج بھی کچھ نہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس مہینے کے بارے میں نحوست کا خیال رکھتے ہیں اور محرم الحرام کے بعد ماہ سفر المظفر کو منحوس اور نامبارک مہینہ سمجھتے ہیں۔ اگرچہ کہ بہت ساری باتیں اس وقت دین کی عام ہوتے جا رہی ہے، لیکن لوگوں کی بے دینی یا لا علمی کا نتیجہ ہے کہ بعض لوگ ابھی بھی انہی پرانی باتوں پر جمے ہوئے، انہی پرانی باتوں پر قائم ہوئے اور بہت سے ایسے کام محرم سفر المظفر میں کرتے ہیں کہ جس کا تعلق اسلام میں نہیں ہے اور جس کا تعلق شریعت محمدیہ سے نہیں ہے اور جس کی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ تو ان باتوں کو جاننا ہماری ذمہ داری ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور خاص کر نحوست کے بارے میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے پاس بہت زیادہ بدگمانیاں ہوتی ہے، خیالات ہوتے ہیں غلط اور غلط تصورات ہوتے ہیں، اور وہ ان تصورات کو عام کرتے ہیں اور انہی کا ان باتوں میں دبدبہ اور انہی کا مزاج چلتا ہے۔ تو اس واسطے ہماری ذمہ داری ہے کہ جن باتوں کو ہم سنیں اور سفر کے بارے میں جن باتوں کو ہم جانیں یا ہم جانتے آ رہے ہیں، ان صحیح باتوں کو اپنی گھر کی عورتوں کو بھی بتانے والے بنے، ان کو بھی سمجھانے والے بنے اور حقیقت سے ان کو بھی آگاہ کرنے والے بنے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ سفر کا مہینہ آج کے زمانے میں منحوس نہیں سمجھا جاتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو دور جاہلیت تھا، اسلام سے آنے سے پہلے جو دور جاہلیت تھا، اس زمانے میں بھی سفر کے مہینے کو منحوس اور نامبارک سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر یہ فرمایا کہ ولا سفر، کہ سفر کے بارے میں جو تمہارا خیال ہے نحوست کا، وہ بالکل غلط خیال ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے اور سماج میں نحوست کے بارے میں جن جن چیزوں کے تصورات تھے، ان ساری چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی، یعنی ان کو غلط قرار دیا اور یہ بتایا کہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ سفر کے بارے میں ہمارے پاس جو باتیں ہیں، پہلی بات یہ کہ سفر کے پورے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سفر کے ابتدائی
ابتدائی 13 دنوں کو اور زیادہ عام دنوں کے مقابلے میں منحوس سمجھتے ہیں، اور 13 تیزی اس 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کی تاریخوں کو 13 تیزی کے دن سمجھے جاتے ہیں، اور 13 تاریخ کو صدقہ وغیرہ نکال کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نکال دینے سے اب بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ سفر کے آخری چہارشنبے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت کا چہارشنبہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہریالی کے پاس گئے اور اس پر قدم رکھا تھا۔ تو لہذا بہت ساری بد اعتقاد مسلمان کہ جو شریعت کو نہیں جانتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، سفر کا آخری چہارشنبہ ان کے پاس تفریح کا اور پکنک کا چہارشنبہ سمجھا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ غلط حدیث کے نام پر ایک چیز پھیلائی جاتی ہے جس کو لوگ عام کرتے ہیں کہ من بشرانی خروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو مجھے سفر کے جانے کی ختم ہو جانے کی اطلاع دے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا، جو مجھے اس بات کی خوشخبری سنائے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا تو میں اس کو جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ تو بنیادی طور پر یہ 4 باتیں ہمارے سماج اور معاشرے میں سفر کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ پہلی بات، پورے سفر کو منحوس سمجھنا، پورے سفر کے مہینے کو نامبارک سمجھنا۔ دوسری بات، ابتدائی 13 دنوں کو منحوس سمجھنا۔ تیسری بات کہ آخری چہارشنبے کو تفریح کا چہارشنبہ منانا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا۔ اور چوتھی بات، ایک ایسی حدیث گھڑنا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ جو چہارشنبے کے جانے کی، سفر کے ختم ہونے کی اطلاع دے گا، خوشخبری سنائے گا، میں اس کو جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اور لوگوں کی بد اعتقادی اور دین سے دوری کی علامت ہے۔ اعتقاد اللہ کی ذات پر نہیں ہوگا، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہوگا، تو اس طرح کی خرافات اور بہت ساری خلاف شریعت کامیں ہمارے سماج میں جاری بھی رہیں گی اور چلتے بھی رہیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کہ اسلام کے آنے سے پہلے سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولا سفر، کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ سفر کے معنی آتے ہیں خالی ہو جانے کے۔ اس زمانے میں چونکہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم 3 مہینے لگاتار وہ مہینے تھے کہ جس میں مشرکین مکہ لڑائیوں سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے۔ اشہر حرم جس کو اللہ نے قرار دیا، رجب کا مہینہ ایک الگ اور باقی 3 مہینے لگاتار، وہ 3 مہینوں میں گھروں میں رہتے، لڑائیاں نہیں ہوتی، جنگیں نہیں ہوتی، اور جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے، لڑائیوں میں مصروف ہو جاتے، جنگوں میں مصروف ہو جاتے، تو اس کے نتیجے میں گھر خالی ہو جاتے، تو اس وجہ سے اس کا نام سفر پڑ گیا، یعنی لوگ اس مہینے میں اپنے گھروں میں نہیں رہتے تھے۔ لیکن اس کے نتیجے میں ان کا عقیدہ بگڑا، اور یہاں تک قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ اس زمانے میں ان کی خرابی یہ بھی تھی کہ چونکہ 4 مہینے میں لڑائیاں نہیں کرتے تھے وہ لوگ، اگر لڑائی لڑنا ہوتا تو وہ کہتے کہ اس سال محرم کے مہینے کو ہم ہٹا دیں گے اشہر حرم میں سے اور سفر کے مہینے کو داخل کر دیں گے، اور سفر کا مہینہ اشہر حرم میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی منع کیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ جو مہینوں کو الٹ پھیر کرے گا اور آگے پیچھے کرے گا وہ کفر میں زیادتی کرنے والا بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ تو سفر کا مہینہ زمانے جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے لوگ اس کو نامبارک سمجھتے، منحوس سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو غلط قرار دیا اور اس ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ 4 بنیادی خرابیاں ان کے اندر تھی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوہ، کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کا عقیدہ رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ بیماری کسی کو لگ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، اور بیمار کے ساتھ اس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوتا، اس کو اچھوت بنا کر لوگ چھوڑ دیتے، کوئی اس کی خدمت نہیں کرتا، کوئی تیمارداری نہیں کرتا، اور یہ لوگوں کا خیال ہوتا کہ بیمار کے پاس بیٹھیں گے، اٹھیں گے، اس کے پاس جائیں گے تو اس کی بیماری ہم کو لگ جائے گی، اور اس کا نتیجہ لوگ سمجھتے کہ بیماری انسانوں ہی سے آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا، اللہ نہیں چاہے گا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور آ کے اللہ کے نبی سے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر اونٹوں کا ایک ریوڑ ہو، اونٹوں کا ایک مندہ ہو، اس میں اگر کسی ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے، یعنی کھجلی ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں سارے اونٹوں کے اندر وہ بیماری
پھیل جاتی ہے۔ تو اس نے یہ کہنا چاہا کہ ایک کی وجہ سے سارے اونٹ کیا ہو گئے؟ خارش زدہ ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس ایک اونٹ کی خارش کی وجہ سے دوسرے اونٹوں کو بھی خارش ہوئی ہے، تو یہ بتاؤ کہ اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے آئی، اس پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی؟ تو آدمی جواب نہیں دے سکا۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس پہلے اونٹ کو جو بیماری آئی تھی وہ اللہ کے چاہنے سے آئی تھی، اللہ نہیں چاہتا تو اس کو بیماری نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جانور بھی متاثر ہوئے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے چاہنے سے ہوئے ہیں، ورنہ بذات خود بیماری کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو متاثر کر سکے۔ لیکن لوگوں کا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے، اس واسطے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایسی جگہ احتیاط کرو کہ جہاں پر بیماریاں عام ہو جائے یا وبا پھیل جائے تو ان علاقوں میں مت جاؤ، تاکہ کہیں کمزور ایمان والا یہ نہ سمجھے کہ وہاں جانے کی وجہ سے مجھے بیماری آئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے چاہنے سے آدمی پر کوئی چیز آتی ہے اور اللہ کے نہیں چاہنے سے آدمی پر کوئی چیز نہیں آتی ہے۔ تو پہلا عقیدہ ان کا برا یہ تھا کہ بیمار کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ آج بھی ہمارے پاس ہے ایسا نظریہ ہے، ایسا خیال ہے، اور لوگ یہ سمجھتے کہ فلاں بیمار کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کے زمانے میں کیا صورتحال تھی کہ لوگ اپنے عزیز کو، سگے رشتہ دار کو چھوڑ دیے تھے کہ کہیں اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے۔ یہ لوگوں کا اپنا خیال تھا، جبکہ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو ایسے مریضوں کی خدمت کرتے رہے، اور ایسے ڈاکٹر بھی ہیں جو کووڈ پیشنٹوں کا علاج کرتے رہے لیکن ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ کسی طرح متاثر نہیں ہوئے۔ تو آدمی کا جب نظریہ بدلتا ہے تو اس کے ساتھ حالات بھی بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آدمی جیسی سوچ رکھتا ہے اس کے ساتھ فیصلے بھی ویسے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اللہ کے ساتھ اچھا یقین رکھے، اللہ کی ذات پہ صحیح توکل کرنے والا بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں بہترین فیصلے فرمائے گا۔ جیسا ایک آدمی مندر کو جا کر مورتی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا اور یہ سمجھ رہا کہ اس سے میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو کیا میرا اور آپ کا ایمان اس بات کو صحیح کہے گا کہ وہ مورتی اس کی ضرورت کو پوری کر رہی ہے؟ ہم آنکھ بند کر کے کہیں گے کہ جاہلانہ خیال ہے کہ کوئی مورتی کسی کی ضرورت کو پوری نہیں کرتی، ضرورت کا پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن آدمی یہ خیال کر رہا کہ اس پتھر کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، سورج کے سامنے ہاتھ جوڑو تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کو آپ پوجو، اس کی پرستش کرو، اس کی پوجا کرو، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ لیکن یہ لوگوں کے غلط عقائد ہے، غلط خیالات ہے، غلط تصورات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کرنے والا صرف اللہ ہے، دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ صحت دے سکتا ہے، نہ بیماری دے سکتا ہے، نہ کاروبار چلا سکتا ہے، نہ کاروبار ٹھنڈا پڑ سکتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ تم کو جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور تم کو جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ دنیا میں جو کچھ مصیبت اور جو کچھ تکلیف تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تمہارے جیسے اعمال ہوں گے اللہ کے ویسے فیصلے ہوں گے، اگر اچھے اعمال کریں گے اللہ کے اچھے فیصلے انسانوں کے حق میں ہوں گے، بہترین اعمال ہوں گے اللہ کے بہترین فیصلے انسانوں کے حق میں ہوں گے۔ تو یہ جو عقیدہ تھا ان کا کہ بیماری لگتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوا، کہ بیماری فی نفسی ہی لگنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنے کا سبق بھی دیا کہ تم بیمار کو اچھوت اور نامبارک سمجھ کر ایسے ہی مت چھوڑ دو۔ اس کے بعد اس زمانے میں جو برا گمان اور نحوست والا خیال تھا، لا عدوا ولا طیرۃ، نحوست کا خیال، فلاں چیز میں نحوست ہے، فلاں چیز میں نحوست ہے۔ جیسے آج ہمارے پاس کئی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں، کئی چیزیں ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فلاں چیز کرنے سے نحوست آتی ہے۔ جیسے لوگ ایسے بہت ساری یہ کام کریں گے تو اچھا اور یہ کام نہیں کریں گے تو اچھا نہیں، اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لیا۔ جیسا گھر بنانا ہے اور زمین پہلی مرتبہ گھر کی تعمیر شروع ہو رہی تو لوگ سمجھ رہے کہ جانور کو ذبح کرنا اور جانور کا خون اس زمین پہ گرنا تو گھر کی تعمیر اچھی ہوگی۔ اچھے خیالات رکھنے والے لوگ یہ
کام کرتے ہیں، جبکہ یہ خیال غلط ہے کہ جانور کا ذبح کرنا اور جانور کے خون کا گھر کی زمین پر گرنا یا گھر کے تعمیر ہونے کے بعد گھر کے گیٹ کے سامنے جانور کو ذبح کرنا، اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس سے خیر و برکت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آدمی جیسے اعمال کرے گا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرمائیں گا۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب گھر بن جاتا ہے تو گھر میں سب سے پہلے دودھ ابالنا چاہیے، دودھ ابالا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے دودھ ابلے گا، جس طرح اچھا ابلے گا تو اسی نتیجے اسی طرح گھر میں پیسے بھی آئیں گے، گھر میں برکتیں بھی آئیں گی، گھر میں خیر بھی ہوگا۔ تو لوگ جن کے پاس دین نہیں ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ میں نہیں کر رہا ہوں تو کوئی بھی نہیں کر رہا۔ آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے جو ایسے مسائل جانتے ہیں اور ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ گھر ہمارا تعمیر ہو گیا، گھر کی تعمیر سے پہلے بھی بکرا کاٹتے ہیں اور گھر کی تعمیر ہونے کے بعد بھی بکرا کاٹتے ہیں، سلاب ڈالا جا رہا بکرا کاٹ رہے اور یہ سمجھ رہے کہ سلاب ڈالتے وقت بکرا کاٹنا چاہیے، بکرے کا خون گرنا چاہیے زمین پر، نہیں تو خیر نہیں آئے گا اور سلاب صحیح نہیں پڑے گا۔ یہ سارے ہندوانہ عقیدے ہیں، یہ سارے وہ عقیدے ہیں کہ جس سے اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام نے اس بارے میں کوئی تعلیمات نہیں دی ہے، جاہلانہ خیالات ہے۔ اسی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس بعض اوقات کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو لوگ بکرا دیتے ہیں صدقے میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جان کا بدلہ جان کی شکل میں ادا کیا جائے گا۔ بیمار ہے تو بکرا صدقہ کرتے ہیں اور بعض لوگ یہاں تک کرتے ہیں کہ بیمار کا ہاتھ بکرے کے اوپر پھیرنے لگاتے ہیں اور بکرے کو دواخانے میں اگر کوئی مریض ہے تو وہاں لے جا کے بکرے کو دکھا کے لا کے صدقہ کرتے ہیں اور صدقہ دیتے کس کو ہے؟ مدرسوں کو دیتے ہیں۔ یعنی یہ ساری بلا بیمار کی نکل کر مدرسے کے بچوں پر جانا اور وہ بچے کھانا اور وہ بچے جینا، یعنی ہمارا آدمی بچ جائے اور دوسرا آدمی مرنا ہے تو مر جائے، اس سے کوئی ہمیں مطلب نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے، جان کے بدلے میں جان دینے کا اسلامی عقیدہ نہیں ہے، اسلامی تصور نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صدقہ دو، صدقہ بیماریاں ٹالتی ہے، صدقے کے نتیجے میں بیماریاں دور ہوتی ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ انسان کے لیے خیر کے دروازے کھولنے والا ہے۔ تو صدقے میں اللہ کے نبی نے پابندی نہیں لگائی کہ تم بکرا ہی دو، اور جو لوگ بکرا دینے کے خیال سے دیتے ہیں ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ بکرا ہی دینا چاہیے، بکرا نہیں دیں گے تو صحت نہیں ملے گی، بکرا نہیں دیں گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ بکرا اس وقت دے سکتے ہیں جب بکرا دینے کی ضرورت پیش آ جائے، لیکن خیال یہی ہونا کہ بکرا ہی دینا چاہیے، گوشت بھی نہیں دیتے بعض لوگ۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اتنے ہزار میں بکرا لینا چاہ رہے تو اتنے بکرے میں جو قیمت بن رہی اس قیمت کا گوشت کسی دکان سے جا کر خرید لو اور لے جا کر جہاں غریبوں میں بانٹنا چاہے وہاں بانٹ دو، نہیں خریدیں گے گوشت اور یہ سمجھیے کہ نہیں بکرا ہی دینا چاہیے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس خیال کو بھی درست کیجئے کہ بیمار کے لیے بکرا دینا اللہ کے نبی نے لازم قرار نہیں دیا۔ آپ بیماری ہے اس کے لیے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ کسی بھی شکل میں کر سکتے ہیں، سامنے والے کی ضرورت کو دیکھ کر صدقہ کرنا ہی افضل ہے۔ سامنے والا بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیے، سامنے والا مریض ہے اس کے لیے دوائیوں کا انتظام کیجئے، سامنے والا بے لباس ہے کپڑوں کا انتظام کیجئے، اس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق صدقہ کریں گے تو وہ صدقہ اعلیٰ ہوگا اور اس صدقے کا ثواب انسان کو زیادہ ملے گا۔ پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ اس کو لے جا کر کھانا کھلانا چاہ رہے، وہ کھا کر آپ کو دعا دل سے نہیں دے گا، اس واسطے کہ پہلے سے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ دیں گے تو فائدہ ہوگا، لہذا وہی دے رہے وہی کھلا رہے اور لوگ سمجھ رہے کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ جیسے مسجدوں میں لوگ پارے کا سیٹ لا کر رکھتے، پہلے سے پارے کئی مسجدوں میں بھرے ہوئے ہیں جس کو پڑھنے والے نہیں ہیں، رہتے رہتے دھول میں پارے اٹے ہوئے ہیں، قرآن اٹی ہوئی ہے اور کئی ایسے سیٹ ہوتے کہ جس کو کھولنے والا نہیں رہتا، لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، ایصال ثواب ہے، پاروں کا سیٹ لے جا کر رکھ دو تو جتنے پہلے سے سیٹ پڑے ہوئے ہیں اس پہلے پڑے ہوئے سیٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور لوگ آج کل سمجھ رہے کرسیاں لے جا کر مسجد میں رکھ دو، یہ نیکی کا کام ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہاں اگر پہلے سے زیادہ کرسیاں بھری ہوئی ہے آپ لے جا کر دیں گے تو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور کرسیاں دینا کوئی نیکی کا بڑا کام بھی نہیں ہے، اور لوگوں کو آپ آرام سے بٹھانا چاہ رہے، جو نہیں بیٹھنا چاہ رہا اب ان بھی جو ہے نا بہانے ڈھونڈ رہا کہ مجھے کرسی مل جائے، اور خالی وقت میں کرسیاں پورے بچھا لے کے بیٹھیں گے لوگ، کیونکہ بڑی مقدار میں کرسیاں ہیں، نیچے کہیں کو بیٹھنا سب کرسیوں پہ بیٹھیں گے۔ تو آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ صدقہ کر رہے، خیرات کر رہے تو یہ دیکھے کہ فلاں جگہ کیا ضرورت ہے، آپ یہ جاننے والے بنے کہ یہاں میں پیسہ دینا چاہ رہا ہوں کہ تو کیا کس کام کے لیے میں پیسہ دوں، کس کام میں میرا پیسہ صرف ہونا چاہیے، کس چیز میں میرا پیسہ لگنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مجھے ثواب ملے۔ اور آپ ایسی چیزیں لا کر دے دیں گے یا ایسی چیزیں لوگوں کو دے دیں گے کہ جس کی
چیز کو کوئی حاجت نہیں ہے تو وقتی طور پہ صدقے کا ثواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن جو دعا دل سے نکلنی چاہیے مجبور کی وہ دعا نہیں نکلے گی۔ تو صدقے کا بکرے کو ذہن میں رکھیے کہ صدقے کا بکرا دینا ضروری نہیں ہے، صدقہ کسی بھی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، راشن کی شکل میں، غلے کی شکل میں، سامان کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، کسی بھی چیز کا صدقہ کیا جا سکتا ہے، اور نیت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کے لیے بھی مفید بنا سکتا ہے، کوئی کام ہے اس کام کے لیے بھی نفع کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ صدقے کا بکرا دینا، اور بڑی غلطی یہ ہے کہ مدرسوں کو دینا، بڑی غلطی یہ ہے کہ مدرسوں کو دینا، یہ بھی غلطی ہے۔ عام کسی غریب کو لے جا کر دے دیجیے، آپ بالکل مستحق ہے، جن کے پاس کئی دنوں سے گوشت نہیں آیا ہوگا، جو گوشت چاہتے ہوں گے، ایسی بستیوں کو تلاش کیجیے اور وہاں لے جا کر گوشت بانٹیے، وہاں لے جا کر غلہ اور راشن بانٹیے صدقے کا، تو زیادہ ثواب ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس خیالات ہے، نیا گھر بنے گا تو یہ کام کرنا، نہیں تو نحوست آئے گی، نیا گھر کا آغاز ہو رہا تو یہ کام کرنا، نحوست نہیں تو نحوست آئے گی۔ یہ سارے کے سارے چیزیں اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ لا تیارتا، کہ نحوست کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا کہ اگر نیکی کر رہے تو ہماری زندگی خیر پر ہے، نیکی اور اچھے اعمال نہیں کر رہے تو ہماری زندگی میں نحوست ہے۔ نیکی، ایک آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھا، اس کا دن سارا کا سارا منحوس رہے گا، اس واسطے کہ وہ اللہ کے پاس نہیں آیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیا۔ اب آپ چاہے بلاوے اتار لے اور اگربتیاں جلا لے اور کتنا بھی کام کر لے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کریں گے۔ اللہ یہ بول رہا کہ تم پہلے دوگانا میرے پاس ادا کرو، اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کرو، میں خیر دینے والا ہوں، برکتیں دینے والا ہوں، وسعتیں دینے والا ہوں، رزق میں کشادگیاں دینے والا ہوں۔ تو یقینی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ صبح کے وقت میں برکت ہے، ہم آنکھ بند کر کے یقین سے کہیں گے کہ صبح کے وقت میں برکت ہے۔ اگربتی جلانے میں وہ برکت نہیں ہے، بھلاوا چلانے میں برکت نہیں ہے، تعویذ باندھنے میں برکت نہیں ہے، جو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اس وقت اٹھو، نماز پڑھو، دعا کرو، اللہ کے نام سے اپنے کام کا، اپنے کاروبار کا آغاز کرو، اللہ برکتیں دے گا۔ اللہ غیب سے برکتیں دینے والا ہے، ہمارا گمان نہیں ہوتا، ہمارا خیال نہیں رہتا، ہمارا تصور نہیں جاتا، اللہ وہاں سے برکتیں لا کر دلاتا ہے، وہاں سے رزق کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتا ہے جب بندہ اللہ پہ یقین رکھ کر، اللہ پہ اعتقاد رکھ کر اپنے کام کا اور اپنے کاروبار کا آغاز کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دوسرے نمبر پر فرمایا، پہلے فرمایا لا عدوہ، بیماری نہیں لگتی، دوسرے نمبر پر فرمایا لا تیارتا، نحوست کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز اللہ پہ یقین رکھو، اللہ جو چاہے گا وہی فیصلہ کرنے والا، وہی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے فیصلہ کرنے والا۔ اب ہماری نحوستیں اور بدگمانیاں اس درجے بڑھی ہوئی ہے کہ لوگ کئی چیزوں میں اور بھی بدگمانیاں کرتے ہیں، کسی کا ہتھیلی کھجاری، سیتی ہتھیلی تو لوگ سمجھ رہے کہ پیسہ آتا، بائیں ہتھیلی کھجاری تو لوگ سمجھ رہے کہ پیسہ جاتا، کوا بول رہا تو لوگوں کا خیال ہے کہ مہمان آتا، الو آ گیا تو لوگ سمجھ رہے کہ فلاں گھر ویران ہونے والا ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں، اور ہمارے پاس بعض اوقات بعض طوطوں کو لے کر بیٹھے ہوئے رہتے، اور وہاں پر کوئی آدمی جا کر یہ سمجھ رہا کہ جا کے بتانے میں ایک مرتبہ کیا ہو رہا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسے لوگوں کے پاس جا کر ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کرے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو طوطے والوں کے پاس جا کر، نجومیوں کے پاس جا کر، اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب کی باتیں بتانے والے ہیں، ان کے پاس جا کر بتائے گا اپنے حالات کو اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کر لے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اس کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوا، یعنی اس نے دین کا انکار کر دیا، اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، اس طوطے والے پہ یقین ہے۔ اندازہ لگائیے اگر طوطے والا دوسروں کا مقدر بنانے والا ہوتا تو وہ سڑک چھاپ نہیں ہوتا، وہ روڈ کے کنارے پہ بیٹھ کے کمانے کا ذریعہ نہیں ڈھونڈتا، وہ کوٹھے میں بیٹھا ہوا ہوتا، وہ اعلیٰ محل میں بیٹھا ہوا ہوتا، جو خود اپنے مقدر کے لالے لے کر اور اپنی زندگی کے بھیک مانگتے ہوئے سڑکوں کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دوسروں کا مقدر کیا بتائے گا، وہ دوسروں کی زندگی کے بارے میں کیا حالات بتائے گا۔ تو یہ عقیدے ہمارے درست ہونا چاہیے۔ سفر کے مہینے میں جتنی خرابیاں ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر روزانہ کی زندگی میں ہماری خرابیاں ہیں۔ شادیاں ہو رہے تو شادیوں کے موقع پر کتنے کام دولہے کے ساتھ کیے جا رہے، دولہا تیار ہو رہا، امام ضامن باندھا جا رہا، دولہے کی شیروانی کے اندر امام ضامن باندھتے۔ پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے، باہر جاتے تو اس وقت بھی اہتمام سے امام ضامن باندھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ امام
ضامن باندھنا حفاظت کا ذریعہ ہے. امام ضامن نہیں باندھیں گے تو حفاظت نہیں ہوگی. نعوذ باللہ ہمیں امام ضامن پر یقین ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا نہیں ہے. وہ تعویذ جو ہم نے باندھی ہے جس میں چند روپیے چند سکے رکھے ہیں, وہ سکے ہماری حفاظت کرنے والے ہیں, جبکہ اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. لوگ سمجھ رہے کہ پیروں میں کالا تاگا باندھ لیے, ہاتھوں میں لال تاگا باندھ لیے اور یہ سمجھ رہے کہ ان تاگوں سے ہماری حفاظت ہو جاتی. یہ ساری نحوستوں والی اور بدگمانیاں ہیں کہ جس کی شریعت میں دور دور تک گنجائش نہیں ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات پہ مکمل ہونا چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کائنات میں جو نفع نقصان کا مالک ہے. نفع اللہ کی طرف سے آ رہا, نقصان میرے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا, نقصان میرے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا, اور ہر نفع کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر, اللہ کی مرضی کے بغیر, اللہ کے حکم کے بغیر جھاڑ کا ایک پتا ٹوٹ کر زمین پہ نہیں گر سکتا, پانی کا ایک قطرہ سمندر سے علیحدہ نہیں ہو سکتا, ریت کا ایک ذرہ ریت کے الگ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اللہ کی قدرت کو سمجھنے والے بنے. اور بدگمانیاں اور بہت ساری تھی مجھے نقل کرنی تھی, ذکر کرنی تھی, لیکن بہرحال وقت ہو رہا ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جن کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہے اور دین کی پختہ معلومات نہیں ہے, وہ آج بھی سفر کے مہینے کو نامبارک سمجھتے ہیں, سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں, سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے, سفر کے مہینے میں خوشی کے کام نہیں کرتے. تو ان ساری چیزوں کو ہم ختم کرنے والے بنے. اور خاص کر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کا عقیدہ درست کریں اور ان کو بتائیں کہ خلاف شریعت کاموں میں اللہ نے کوئی خیر نہیں رکھا ہے. اللہ نے خیر رکھا ہے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے میں رکھا ہے. اللہ نے فائدہ رکھا ہے نبی کے اسوے میں عمل کرنے میں فائدہ رکھا ہے. اپنی طرف سے بنا لے کر اور اپنی طرف سے ذہن میں چیزوں کو لا لے کر ایسا کریں گے تو یہ ہوگا, ایسا کریں گے تو ایسا فائدہ ہوگا, یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت صرف وہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تعلیم دی ہے. تو نہ سفر کا مہینہ نہ مبارک ہے, وہ مظفر مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے, خیر کا مہینہ ہے. اور آخری چہارشنبے کے بارے میں جو خیال کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے, یہ بھی غلط بات ہے. سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری سفر کے مہینے کا جو آخری چہارشنبہ تھا وہ نبی کے صحت یاب ہونے کا نہیں تھا, بلکہ بیماری کے آغاز کا چہارشنبہ تھا. اسی چہارشنبے سے نبی کی بیماری شروع ہوئی. سفر کا مہینہ ختم پہ تھا, آخری چہارشنبہ تھا, وہیں سے اللہ کے نبی کو سر درد شروع ہوا اور وہ اتنا لمبا رہا کہ اسی بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. تو لوگ یہ سمجھ رہے کہ آخری چہارشنبہ اللہ کے نبی صحت یاب ہوئے, لہذا پکنک کرنا چاہیے, پارکوں کو جانا چاہیے, تفریح کرنا چاہیے. یہ اپنے خواہشاں ہیں جو ہم دین سے جوڑتے جاتے ہیں. ہمارا بدعات کا سارا نظام یہ ہے, بدعات و خرافات کا اپنے مزے پورے کرنے کے واسطے دین کا سہارا ہم لوگ لیتے. آپ بدعات کی حقیقت کو جانیے, وہ لا علمی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے, اور جن لوگوں نے ایجاد کیا وہ اپنے مزوں کے لیے ایجاد کیا, ان سے اپنے فائدے ہو رہے, اور لوگ جو ہے نا اس کو دین سمجھ کے کر رہے. تو یہ اللہ کے نبی کے بیماری سے صحت مند ہونے کا چہارشنبہ نہیں تھا آخری, بلکہ بیماری کے آغاز کا چہارشنبہ تھا. اس حقیقت کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سفر کا مہینہ نامبارک نہیں ہے, منحوس نہیں ہے, بابرکت مہینہ ہے. نحوست انسان کے اعمال میں ہے. اچھے اعمال کریں گے تو اللہ خیر کے فیصلے فرمائیں گا, برے اعمال کریں گے تو وہ برے اعمال ہمارے لیے تباہی کا اور ہمارے لیے دو جہاں کی ناکامی کا ذریعہ بنیں گے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.